السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے، اور صحت اور فرصت یہ دو ایسے معاملات ہیں یعنی جس کے مد نظر کہ جس کے بارے میں اکثریت انسان انسانوں کی اکثریت غافل ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت انسان انسانوں کی اکثریت غافل ہے۔ نمبر 1 ہے صحت اور نمبر 2 ہے فرصت۔ صحت اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں لوگ۔ صحت تو کسی بھی وقت جا سکتی ہے، تو کیوں نہ جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو ہی رسپانس کر لیا جائے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی جائے، اس کے احکامات کو مان لیا جائے۔ اور دوسری بات ہے فرصت۔ فرصت اس کو لوگ بھی ضائع کرتے ہیں، فرصت نہیں ملتی۔ اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، فرصت نہیں ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی انسان ضائع کر رہا ہے۔ فرصت تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ کوئی انسان سمندر میں انگلی ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے، اور جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگا ہے وہ ہے دنیا کی زندگی، اور جو سمندر ہے وہ ہے آخرت کی زندگی۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے اور ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس ڈھیر کے اوپر ایک گلی سڑی بکری یا اس کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام میں سے کہ تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم کے عوض خرید لے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب پوری دنیا پوری کائنات اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری یا اس کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، جس کو آپ 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے،
جس کو آپ ایک درہم میں خریدنا پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے، جس پر لوگ مرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جو انسان، ہر انسان، بلکہ جو نہیں، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال اور میرا مال، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کیا اور کہا کہ تمہیں مال کی کثرت نے خسارے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ان قریب تم جان جاؤ گے کہ جب قیامت آئے گی، مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، پھر قیامت کے دن اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں حساب ہوگا، اور بہت سخت حساب ہوگا۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو باقی بچ گیا وہ اس کے ورثہ کا مال ہے، جو اس کے مرنے کے بعد وہ آپس میں بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی آ جائے۔ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جائے گا اور وہ ہیں اس کے اعمال، باقی دونوں باہر رہیں گے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ باہر ہی رہ جائیں گے۔ قبر میں صرف اعمال ہی ساتھ جائیں گے جو اس نے کیے ہوں گے، برے ہوئے یا اچھے ہوئے۔ پھر ایک اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو آدمی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ جو آدمی اس دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیج پر لگی ہوئی ہے۔ جو سورۃ التوبہ میں آیا ہے کہ اے مومنین، ہم نے تمہارا مال اور تمہاری جانیں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، یعنی آپ دیکھیں کہ جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا اور پھر جا کے جنت بھی۔ یہ بہت بڑا مشکل معاملہ ہے سر۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے، دنیاوی شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپا ہوا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں، تکالیف، مصائبتیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی تفصیل ابو داؤد، ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جب جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسا پایا جنت کو؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو اس میں جانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ مر مٹیں گے لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے، پورا زور لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور دنیا کی تکالیف، پریشانیاں، سب سے بڑھ کر شریعت کی پابندیاں، حلال و حرام میں فرق، نمازوں کی پابندی، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ سب تکالیف، ان سے بڑھ کر روزانہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا، اور پھر کہا کہ جبرائیل جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ اور جب وہ دوبارہ دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبرائیل اب بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ کتنا سخت معاملہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اتنی پابندیاں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ دیکھ کر آئے، کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز ایسا اعمال کرے گی، یعنی ایسے اعمال کرے گا کوئی انسان بھی کہ وہ دوزخ میں داخل کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے، یعنی دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی عیاشیوں سے، سکون سے ڈھانپ دیا اس کو، اور کہا اب دیکھ کر آؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ دوزخ کو دیکھنے گئے کہ دوزخ میں، تو انہوں نے آگے کہا یا اللہ ہر بندہ ہی سلپ ہو کر دوزخ میں چلا جائے گا، یعنی ایسے کڑگے لگا دیے ہیں اللہ تعالیٰ، لالچیں رکھ دی ہیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے گرد لالچیں رکھ دی ہیں کہ ہر انسان ہی پھسل کر دوزخ میں چلا جائے۔ دنیا کی ساری لذتیں، ساری آرائشیں، دنیا کی ساری عیاشیاں گھیر گھار کے انسان کو دوزخ تک پہنچا دیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا، تم نے معاملات ہی ایسے سخت کر دیے کہ ہر کوئی دوزخ میں ہی جائے گا۔ میرے بھائیوں، خدا بڑا ڈاڈا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کا کبھی بھی ایک رخ بیان نہ کیا کرو، خدا کے دونوں رخ بیان کیا کرو۔ جیسا کہ یہ سب کچھ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر کچھ نوجوان کھڑے تھے جو کہکے لگا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے اور کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم بہت کم ہنستے، زیادہ روتے، کیونکہ پورے قرآن مجید میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ نہیں، قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی طرف رجوع لائے گا، اس کے احکام مانے گا، اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہوگا۔
ورنہ قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے وحد القہار، کہ میں وحد القہار ہوں، مجھ سے ڈرو۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اتنا نام رکھا ہے اپنا وحد القہار۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، اصل زندگی تو اس موت کے بعد شروع ہوگی، جس کے بعد پھر کبھی موت ہی نہیں آئے گی، وہ کہاں پر گزارنی ہے۔ یہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں اور سمجھیں اور دین کو خود پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔